افسیوں 5واں باب اور اس کی 18ویں اور 19ویں آیت خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ پالوس رسول کا خط افسیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 5واں باب اور اس کی 18ویں اور 19ویں آیت، اور خداوند کے زندہ کلام میں یوں مرقوم ہے: اور شراب میں متوالے نہ بنو، کیونکہ اس سے بدجلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ، اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو، اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو۔ آمین۔ شراب میں متوالے نہ بنو، کیونکہ اس سے بدجلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ اس کا آلٹرنیٹو پولس افسیوں کی کلیسیا کو دے رہا ہے، آج کی کلیسیا کو دے رہا ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ اسپرٹ فلڈ لائف، ایک روح سے معمور زندگی کیا ہے؟ روح سے معمور ہونا کیا ہے؟ گزرے سالوں میں بے شمار لوگ مجھے ایسے ملے جو مجھے یہ کہتے ہوئے سنائی دیے کہ پادری صاحب، ہماری بڑی خواہش ہے کہ خدا ہمیں پاک روح سے بھرے، خدا ہمیں پاک روح سے بھرے۔ اور کئی لوگوں کو میں نے یہاں تک دیکھا کہ وہ 20 ایئرز سے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن ابھی تک پاک روح نہیں انہیں ملا۔ اور میرے پاس اس بات کا صرف ایک ہی جواب ہے کہ ان کے اندر خواہش نہیں ہے، ان کے اندر خواہش نہیں ہے۔ صرف منہ سے کہہ دینا کافی نہیں، جب دل میں یہ بات نہیں، جب دل میں یہ خواہش نہیں کہ میں خدا کے روح سے معمور ہو جاؤں، اتنی دیر تک خدا ہمیں روح سے معمور نہیں کرتا۔ کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو ہم آفر کرتے ہیں کھانے کی یا مختلف چیزوں کی، لیکن ہمارے ایکسپریشنز بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے نہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے کھانا کھائیں۔ اوپر سے جو ہم آفر دیتے ہیں وہ بندہ بھی بھانپ جاتا ہے کہ اتوں تو ہی کہہ رہے ہو، کہتا نہیں سر میں کھا گیا ہیں، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ دل سے مجھے نہیں کہہ رہا، یہ اوپر سے کہہ رہا ہے۔ اسی طرح سے مجھے یہ چیز کا احساس ہوتا ہے، اگر انسان ہوتے ہوئے ہم کسی انسان کو پرکھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ یہ دعوت جو مجھے دے رہا ہے یہ کس نظر سے دے رہا ہے، تو کیا خدا نہیں سمجھتا ہمیں؟ کہ پاسٹرز کے سامنے آ کے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم روح سے معمور زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن اوپر والی جو آیت ہے شراب میں متوالے وہ بنے ہوئے ہیں، دنیاوی دھندوں کے اندر وہ گھرے ہوئے ہیں، لیکن جب کوئی پادری سامنے آتا ہے، بس پادری صاحب میری تو ایک ہی خواہش ہے۔ خدا تو خود اپنے لوگوں کو اپنا پاک روح دینا چاہتا ہے، لیکن جو خواہش ہمارے اندر ہے اصل میں اس کو خواہش کہنا بھی بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ وہ خواہش ہے ہی نہیں، وہ تو خیال ہے۔ خواہش جب ہوتی ہے، آپ نے کسی لڑکے اور لڑکی کو دیکھا ہو جن کو آپس میں وہ کہتے ہیں ہمیں پیار ہو گیا، وہ فیملیز کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ کڑی نے ادھر ہاتھ چکی ہوں، منڈے نے ادھر ہاتھ چکی ہوں، وہ کہتے ہیں اسی رہنا ہی نہیں ایک دوجے کے بغیر، اور وہ اتنا کو مجبور کر دیتے ہیں، اتنا مجبور کر دیتے ہیں اپنی فیملی والوں کو کہ بالآخر وہ سرنڈر کر دیتے ہیں، اور اگر وہ سرنڈر نہیں کرتے تو وہ بھج جاتے ہیں۔ جب وہ اپنی فیملی کو منانے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر وہ دونوں لڑکا اور لڑکی بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہنا۔ بعد میں چاہے ان کا نظریہ بدل جائے، لیکن اس وقت تک ان کا نظریہ یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ بعد میں پھر معاملات بدل جاتے ہیں، کچھ اور ہو جاتی کہانی۔ تو روح سے جو شخص معمور ہونا چاہتا ہے، ایک لڑکا ایک لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو اپنا جیون ساتھی بنانے کے لیے اتنا پیشن، اتنا جذبہ رکھتا ہے کہ اس کے علاوہ کچھ اور سوچ ہی نہیں رہا۔ ایک لڑکی ایک لڑکے کو اپنا جیون ساتھی بنانے کے لیے، اس کا اپنا شوہر بنانے کے لیے اس قدر زیادہ اگریسو ہے، تو خدا کا پاک روح پانے کے لیے ہمارا اگریشن کہاں پر ہے؟ وہ کس لیول کا اگریشن ہے؟ روح سے معمور زندگی کو ہم سمجھ نہیں پائے ابھی تک۔ کلیسیاؤں کے اندر جو اس کا پرچار ہے وہ لمیٹڈ ہے۔ ہمارے یہاں پر یہ تاثر ہے، جو بندہ بہت بلند آواز میں دعا کرے، چیخ چیخ کے دعا کرے، پورے چرچ تک وہ اینڈ تک اس کی آواز جاری ہو، کہندا یار بڑی روح نال معمور بچی سی بھئی، دعا کیتی انہیں ہلا کے رکھتا سارے۔ اونچی دعا کرنا، بہت بلند آواز سے اگر کوئی شخص دعا کر لیتا ہے تو یہ اس کی دلیل نہیں کہ وہ شخص پاک روح سے معمور ہے۔ اور آپ روحانی طور پر کتنا جوش دکھا رہے ہیں یہ بھی چیز میٹر نہیں کرتی۔ روح سے معمور زندگی کا مطلب ہے ہولی اسپرٹ سے کنٹرولڈ زندگی، ہولی اسپرٹ کے تسلط میں زندگی، روح القدس سے مغلوب زندگی، ایک ایسی زندگی جو پاک روح کی رہنمائی میں چلتی ہے، ایک ایسی زندگی جو خدا، ایک ایسا شخص، ایک ایسی بہن، ایک ایسا بھائی جو خدا کی مرضی کے بغیر، خدا کے پاک روح کی مرضی کے بغیر کچھ بھی کرنے کے لیے آمادہ نہیں، جو انتہائی سینسیٹیو ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے وہ اپنے اندر شرمندگی محسوس کرتا ہے اور خدا سے توبہ کرتا ہے۔ وہ باتیں جو اس کے لیے پہلے خوشی کی تھیں اب اس کے لیے وہ شرمندگی کا باعث ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے جو عام مسیحی ہیں وہ چرچز میں آتے ہیں، بائبل
اپنے ساتھ رکھتے ہیں, خدا کا کلام ان کے پاس ہوتا ہے, بڑی تہذیب سے آتے ہیں, بڑے مہذب ہوتے ہیں. لیکن وہی لوگ شادی میں جا کر گانوں پر ڈانس کرنے میں کوئی انہیں پرابلم نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں یہ ایک عام چیز ہے, ابھی میں سب کے ساتھ شادی میں ہوں, خوشی میں ہوں, تو میں ڈانس کر رہی ہوں. اٹس مین کہ وہ روح کی تحریک سے زندگی نہیں گزار, وہ روح کی تحریک سے زندگی نہیں گزار رہے, کیونکہ یہاں پر لکھا ہے خداوند کے لیے گاتے بجاتے. روح القدس کبھی آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دے گا کہ آپ صبح چرچ میں دعا کریں, اپنے گھر میں بھی دعا کریں, اور شام کو آپ ایک پارٹی میں جا کر ڈانس میں شریک ہو جائیں. ایسی زندگی روح سے معمور زندگی نہیں ہے. ایسی زندگی دھوکہ دہی ہے, اور آج کلیسیا اس کا شکار ہے. میں نے بہت سے پاسبانوں کو دیکھا ہے, بہت سے مسیحی راہبروں کو دیکھا ہے جو پارٹیوں میں جا کے شراب بھی پی لیتے ہیں, سگریٹ بھی پی لیتے ہیں, نجی محفلوں میں ان کی پتہ نہیں کیا کیا زندگی ہے. عام ایمانداروں کی زندگی تاریکی سے بھری ہوئی ہے, لیکن کلیسیا کے سامنے ان کا چہرہ یہ ہے کہ پادری صاحب بڑے رونا مامور نے, فلانی باجی بڑی رون الماموری. اگر ایک باجی روح سے مامور ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے اور عیب جوئیوں سے بھری ہوئی ہے, وہ روح سے مامور نہیں ہے, وہ دھوکے کا شکار. اگر کوئی شخص نفرت سے بھرا ہوا ہے اور وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں روح سے مامور ہوں, وہ روح سے مامور نہیں ہے. اگر آپ پاک روح کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں تو آپ ضرور ہی ان چیزوں سے آزاد ہوتے جائیں گے. یہ ایک بڑا ٹف کام ہے. بہت سے لوگوں کو یہ مطلب ہی نہیں پتا کہ روح سے معمور ہونا کیا ہے. روح سے معمور ہونا پاک روح کی نعمتوں سے انجوائے کرنا نہیں, اور اس سے شبدہ بازی نہیں کرنا کہ دیکھو میں بھی کر لینا, میں بھی کر لینا. یسوع مسیح کو اس نے کہا اچھا اگر تو خدا کا بیٹا تو پھر یہ کام کر کے دکھا. تو صلیب سے اترا. بادشاہ بھی کہنے لگا میں تیرے بارے میں بڑیاں گلاں سنیاں, اپنا اختیار جتانے لگا, اگر میں چاہوں تو میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں. یسوع نے کہا بھی جب تک اوپر سے نہ ملے. یہ اختیار کی تو مجھے کیا بات بتا رہا ہے, یہ اختیار میں نے تجھے دیا اور تو اسی اختیار کا میرے پہ استعمال کرنا چاہتا ہے, تو نہیں کر سکتا. ہمیں روح سے معمور زندگی کا نہیں پتا. ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ پاک روح جب ہمیں مل گیا, ہمیں غیر زبانیں مل گئیں, ہم نے غیر زبانیں بولنی شروع کر دی, تو پھر ہم پاک روح سے فل ہو گئے, اب ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ غیر زبانیں بول رہے ہیں اور اس کے ساتھ بائبل مقدس کی تعلیمات کے مطابق آپ کی زندگی نہیں, تو آپ اپنی غیر زبانوں پر بھی تھوڑا سا غور کریں کہ وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہے. یہ ایک سخت بات ہے. شیطان ہر اس بات کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے جو خدا کی طرف سے. اگر آپ مصر میں جائیں تھوڑی دیر کے لیے, موسیٰ کے پاس جا کے کھڑے ہوں, تو جو کچھ موسیٰ نے کیا جادوگروں نے بھی وہ کرنے کی کوشش کی. جادوگروں نے بھی وہ کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے بہت سی چیزیں کر بھی لیں. شیطان اپنے آپ کو نورانی فرشتہ بنا لیتا ہے, اور بہت سے لوگوں کو جب یہ آپ بتائے جا رہے ہیں, آپ کے ذہن میں کچھ ورڈز آ رہے ہیں, بولیں آپ کیا پطرس اس طرح سے وہاں پر منادی کر رہا تھا, یا وہ لوگ دعا میں یہ کہہ رہے تھے. آپ کے ذہن میں کوئی لفظ آ رہے ہوں گے, بولیں بولیں وہ, اور جب وہ لفظ بولنا شروع کرتا ہو کہتا ہے جی تسی پاک روح نہ مامور ہو گئے باجی, وہ انج سرٹیفکیٹ لے کے نکلتا میں پاک روح نہ بھر گیا جی, سگریٹاں بھی پی رہا, گالاں بھی کٹ رہا, لیکن انہوں پادری نے کہتا کہ تو پاک روح نہ مامور ہو گیا. واٹ از دس؟ یہ بے وقوفی ہے. اگر تو آپ کو واقعی وہاں پر ایک اسپرچل ایکسپیرینس ہوا تھا, دین آپ محسوس کریں گے کہ آپ ایک گرفت کے اندر آ گئے ہیں, اور وہ ہولی گرفت ہے, ایک پاک گرفت ہے جس کے اندر آپ پھنس گئے ہیں. روح سے معمور زندگی پاک روح کے چنگل میں پھنس جانے کا نام ہے. سادہ لفظوں میں آپ کو بتاؤں, آپ اگر پھنسنے کے لیے تیار ہیں خدا کے چنگل میں, تو پھر آپ یہ دعا کریں کہ خدا مجھے پاک روح سے معمور کر. اگر آپ نے اپنی ہی من مرضی کرنی ہے تو خدا آپ کو پاک روح سے بھرنے کے لیے تیار نہیں ہے, خدا کبھی نہیں بھرتا. اسی لیے آج بے شمار برتن ایسے ہیں جو گند اور غلاظت سے بھرے ہوئے ہیں, بے شمار زندگیاں ایسی ہیں جو گند اور غلاظت سے بھری ہوئی ہیں, لیکن ان کے منہ پہ صرف ایک ہی بات ہے کہ خدا مجھے اپنے روح سے معمور کر. نیور, خدا کبھی انہیں اپنے پاک روح سے معمور نہیں کرے گا. پاک روح سے معمور ہونے کے لیے آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا, آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا کہ ہاں خداوند یہ مجھے پتا ہے. اس کے بعد پھر میری مرضی نہیں چلے گی, پھر میری مرضی نہیں چلے گی. چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں, غزل الغزلات اس کا 2 باب اس کی پہلی آیت سے, میں شارون کی نرگس اور وادی کی سوسن ہوں, جیسی سوسن جھاڑیوں میں ویسی ہی میری محبوبہ کنواریوں میں ہے, جیسا سیب کا درخت بن کے درختوں میں ویسا ہی میرا محبوب نوجوانوں میں ہے. تیسری آیت دیکھیں, جیسا سیب کا درخت بن کے درختوں میں ویسا ہی میرا محبوب نوجوانوں میں ہے. میں نہایت شادمانی سے اس کے سائے میں بیٹھی. کیسے بیٹھی جی؟ نہایت شادمانی سے, اور اس کا پھل میرے منہ میں میٹھا لگا. وہ مجھے مے خانے کے اندر لایا. وہ کہاں لایا جی؟ مے خانے کے اندر لایا, اور اس کی محبت کا جھنڈا میرے اوپر تھا. جھنڈا کب لگاتے ہیں کسی جگہ پہ؟ جب اس کو آپ فتح کر لیتے ہیں. جب خدا ہمیں فتح کر لیتا ہے, جب ہم خدا کے حضور سرنڈر کر دیتے ہیں, تو خدا اپنا جھنڈا ہم پہ لگا دیتا ہے. وہ اس کا پاک روح ہے. یہ وہ شخص ہے جس کو میں نے اپنا پاک روح بخشا ہے. آپ کی نجات جو ہے وہ ہولی اسپرٹ کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی.
آپ نے توبہ کی، یسوع مسیح کے خون سے دھل گئے، آپ کی زندگی پاک ہو گئی، لیکن وہ کنٹینیو پاک اس وقت تک نہیں رہ سکتی جب تک خدا کا پاک روح آپ کے اندر نہ آئے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ بہت سے لوگ آ کے ہر روز توبہ کرتے ہیں، توبہ کرنے کے بعد وہ پھر چلے جاتے ہیں، خدا کا پاک روح ان کے اندر نہیں ہوتا، وہ ان کو گناہوں کے لیے قائل نہیں کرتا، اور وہ ان کو ایک اسٹرینتھن لائف گزارنے کی طرف لے کر جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ ان میں ہے ہی نہیں۔ وہ ایک مستحکم زندگی کیسے گزاریں گے کیونکہ خدا کا پاک روح ان میں نہیں ہے۔ میں نہایت خوشی سے اس کے سائے میں بیٹھی اور اس کا پھل میرے منہ میں میٹھا لگا۔ پہلے تو آپ کو نہایت شادمانی سے ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ خداوند تو مجھے اپنے پاک روح سے بھر، اور میں تیرے لیے جینا چاہتا ہوں، تیرے لیے جینا چاہتی ہوں۔ یہ ایک مہنگا سودا ہے، یاد رکھیں، آپ کو بہت سی چیزیں ترک کرنا پڑیں گی۔ پاک روح سے معمور زندگی ایسے نہیں ہے کہ آپ دنیا کے سارے کام کرتے رہیں اور پاک روح سے بھی بھرے رہیں۔ سمجھ آئیے آپ کو یہ بات؟ اس کے لیے آپ کو قیمت چکانی پڑے گی، اور وہ قیمت تابع داری کی صورت میں ہے۔ ایسا نہیں کہ پاک روح کوئی آپ سے ہر ہفتے 10,000 روپیہ لے گا، تاڑی تنہا جو 10,000 پہلے کٹے جائیں گے، ایسے نہیں ہے۔ آپ نے تابع داری کرنی، اور جب جب ہم تابع داری نہیں کریں گے ہم روح کو رنجیدہ کریں گے، ہم خدا کے پاک روح کو۔ زبور 51 کے اندر داؤد اس چیز کا تذکرہ کرتا ہے، وہ قیمت چکانے میں ناکام ہو گیا۔ داؤد قیمت چکانے میں ناکام ہو گیا، بیت شبا کو اس نے دیکھ لیا۔ تابع داری یہ تھی تھلے چال، نیچے اتر جا، تو ڈینجر زون میں ہے، لیکن داؤد وہاں پر تابع داری نہیں کر سکا۔ داؤد گناہ کے اندر گھر گیا۔ داؤد نے موقع دیا گناہ کو کہ وہ اس کے ذہن میں، اس کے دل میں آ کر سرایت کر جائے، اور اس نے وہ ایکٹ کیا جو پاک روح کی مرضی کے مطابق نہیں تھا۔ خدا کا پاک روح سے جدا ہو گیا، اس نے زنا کاری بھی کی، اس نے قتل بھی کیا۔ پھر وہ زبور 51 میں کہتا ہے اپنے روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ وہ بے چین ہو گیا کیونکہ اسے پتا چل گیا میں تابع داری کرنے میں ناکام ہو گیا۔ یہ کوئی ایسا نہیں کہ پاک روح بس ایک بار آپ نے آ کے بیٹھ گیا تو بس بیٹھا ہی رہا، نہ وہ ناراض ہوں بس وہ بیٹھا ہی رہتا چپ کر۔ ایسا نہیں ہے۔ ہولی اسپرٹ ایک پرسنالٹی ہے، وہ آپ کو احساس دلائے گا کہ میں خوش ہوں، وہ آپ کو احساس دلائے گا کہ میں تیرے سے ناراض ہوں، وہ آپ کو احساس دلائے گا میں تیرے سے رنجیدہ ہوں، وہ آپ کو احساس دلائے گا میں تیرے ساتھ ہوں، وہ آپ کو احساس دلائے گا پریشان نہ ہو، وہ آپ سے بات کرتا رہے گا، کیونکہ وہ خدا کا روح ہے۔ پریز دی لارڈ۔ لیکن آج مسیحیوں کے اندر تابع داری کہاں ہے؟ روح سے معمور زندگی کا خواب آپ دیکھتے رہیں، 100 سال دیکھتے رہیں، خواب دیکھنے میں کیا ہے، لیکن ریالٹی کچھ اور ہے۔ ریالٹی کے لیے آپ کو پے کرنا پڑے گا، اور پے تابع داری ہے۔ خدا ہم سے کچھ اور نہیں چاہتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم دل سے محبت کریں اس سے۔ جب ہم اس سے دل سے محبت کریں گے تو ہم اس کے لیے سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہی وہ پیمنٹ ہے جو ہم نے پے کرنی ہے۔ اور اگر پہلا حکم دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ اپنے خدا کو سب چیزوں سے زیادہ ہم نے محبت دینی ہے، اس کو درجہ دینا ہے، اس کو عزت دینی ہے، اس کو رسپیکٹ دینی ہے، سب چیزوں سے زیادہ۔ جتنی بھی چیزیں ہماری لائف سے تعلق رکھتی ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، بیوی ہے، شوہر ہے، بچے ہیں، کئی بار ہم ان سب چیزوں کو خدا سے اوپر لے آتے ہیں۔ خدا بہت پیچھے کہیں رہ جاتا ہے، اور توقع ہماری روح سے معمور زندگی گزارنے کی ہوتی ہے۔ روح سے معمور ہوتے جاؤ، یہ ایک پروسیس ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کو ایک دفعہ غیر زبانیں مل گئیں اور پھر آپ نے یہ بینر لگا لیا اپنے اوپر کہ جی میں تو پاک روح سے معمور ہوں۔ غیر زبانیں آپ کو ملی، یہ زبردست چیز ہے، کیونکہ یہ روح القدس نے آپ کو ایک نعمت دی ہے، لیکن اس کے بعد اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کے لیے آپ نے دعا کرنی۔ پولس کہتا ہے میں یہ کہوں گا کہ تم نبوت کرو، دعا کرو، خصوصاً یہ کہ نبوت کرو۔ ہم ایک چھوٹا سا تجربہ پاک روح کا لے کر ہم نجات یافتہ ہے، اور بڑے بڑے دعوے میں نے ان سالوں میں سنے، لیکن جب آپ ان کے پاس بیٹھیں آپ کو لگے گا کہ ٹگے دا بندہ نہیں۔ یہ خطرناک چیز ہے جب تک ہمارے اندر سے تبدیلی نہیں آ رہی۔ یاد رکھیں، انڈا جب اندر سے ٹوٹتا ہے نا تو زندگی نکلتی، چوزا باہر آتا ہے۔ جدو ٹرے ہتھوں نکل جائے زردی کھلر جاتی۔ جب انڈا باہر سے ٹوٹتا ہے تو حالات فرق ہوتے ہیں، جب انڈا اندر سے ٹوٹتا ہے تو چوزا باہر آتا ہے، زندگی باہر آتی۔ جب پاک روح ہمیں اندر سے تبدیل کرے گا، جب ہم اندر سے تبدیل ہو رہے ہوں گے، جب اندر ہمارے لائف ہوگی تو باہر بھی لائف ہی نظر آئے گی۔ جب ہم باہر چیپیاں لگا رہے ہوں گے زندگی کی خوبصورت بنانے کی اپنے آپ کو، تو سفیدی پھری قبر بن جائیں گے۔ ٹائلاں قبر دے جنیاں مرضی لا لو تے قبر ہی کیوں جی، پاویں پیرس تو منگا لو پرفیومڈ، چاہے پیرس سے آپ پرفیومڈ اس کے اوپر ٹائلیں منگوا کے لگا دیں، وہ تو قبر ہی رہے گی، اس نے قبر ہی رہنا ہے۔ اسی طرح ایک ایسا شخص جو اندرونی طور پر ڈیڈ ہے، وہ جتنا مرضی ٹپ ٹاپ کر لے اپنے آپ، جتنا مرضی اپنی زبان کو خوبصورت بنا لے، شیریں بنا لے، گیت رٹ لے، وہ قبر ہی ہے، وہ مردہ ہے، وہ ڈیڈ باڈی ہے اسپرچولی، اس کے اندر کچھ نہیں۔ وہ لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن خدا کی نظر میں وہ کچھ نہیں ہے۔ تو پولس یہ سکھانا چاہتا ہے کہ روح سے معمور ہونا کیوں ضروری ہے۔ وہ کہتا ہے روح سے معمور ہوتے جاؤ، ہر روز ہم نے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے۔ یہ ہے روح سے معمور زندگی۔ روح سے معمور زندگی میں ہمیشہ ہی بتاتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو دیوار میں مکہ ماریں گے تو دیوار ہی ٹوٹ جائے گی۔
ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲੱਤ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬੂਹਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾएगा। रूह नाल भरिया पिया, कहता जी समसून भी तो रूह नाल भरदा सी। जदीद दौर में क्या खुदा हमें इस तरह की ताकत देना चाहता है? मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, क्या खुदा आपको ऐसी ताकत देना चाहता है जिसमें नमूदो नुमाइश हो? याद रखें, जितनी भी नेमतें रूहुल कुद्स के वसीले से आपको मिलनी है वो सर्व करने के लिए हैं, वो खिदमत करने के लिए हैं, वो शोबाजी के लिए नहीं है। नबूवत सर्व करने के लिए है, गैर जुबानों का तर्जमा सर्व करने के लिए, शिफा की नेमत सर्व करने के लिए। ना गया हो इधर आओ सारे बीमार कि तुसी डॉक्टरों को भजना, इधर आओ मैं तुहानू शिफा दियां, चलो बैठो सारे शिफा पाओ, चल भाजा तू भी आमर, चल भाई दाओ तू भी भाज। ऐसा नहीं है कि खुदा ने हमें कोई ऐसी चीज दे देनी है कि चलो जी उससे हम शो मारते फिरें कि देखो जी मेरी जिंदगी कैसे रो ना माऊं। ये एक आजी से भरी हुई जिंदगी है, खाकसारी से भरी हुई जिंदगी है। ये एक ऐसी जिंदगी है जिसमें आप सॉफ्ट होते जाएंगे, डाउन होते जाएंगे। आपका जो ग्राफ है गुरूर का, घमंड का, शेखी बाजी का, वो मुर्दा होता जाएगा अंदर से। और रूह की ख्वाहिश, रूह की मर्जी, जो पाक रूह की मर्जी है, वो आपकी लाइफ के अंदर पूरी होनी शुरू हो जाएगी और आप खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे। आमीन। जॉन वेस्ली के ताल्लुक से एक भाई ने अपनी बुक में लिखा, उसने कहा जी जॉन वेस्ली इतना दुआगो आदमी था, वो हर वक्त खुदा के साथ वक्त गुजारने में ख्वाहिश महसूस करता था। ये पाकरू की ख्वाहिश है कि आप खुदा के साथ टाइम स्पेंड करें। ये ख्वाहिश आपको पाकरू देगा। दुनिया की कोई और चीज आपको ये ख्वाहिश नहीं दे सकती, आपके अंदर ये ख्वाहिश पैदा नहीं कर सकती। खुदा का पाकरू आपके अंदर ये ख्वाहिश पैदा करेगा कि आप टाइम स्पेंड करें, आप खुदा के साथ एक लिंक में रहें। तो कहते हैं कि जब जॉन वेस्ली को एक बंदा मिलने आया, वो गुनाहगार आदमी था। जब जॉन वेस्ली को उसने देखा तो वो गिर गिर रोने लग गया। कोई बात नहीं हुई, कोई दुआ नहीं उसके लिए भी हुई, वो रोने लग गया और उसने आंसुओं से तौबा की। जॉन वेस्ली ने उससे कहा कि हुआ क्या तुझे? उसने कहा जी मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे मैंने यीशु को देखा है। स्तिफनस को जब उन्होंने देखा तो लिखा उसका चेहरा फरिश्ते का सा था। लोगों को नजर आ रहा था वो तो स्तिफनस ही था, लेकिन खुदा उनको कुछ और नजारा करा रहा था। रूह से मामूर शख्स जो है वो बड़ा अजीब है, क्योंकि वो खुदा के कंट्रोल में है। उसको खुदा अपनी मर्जी से इस्तेमाल करता है, वो खुदा को अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं करता। खुदा किसी की मर्जी से इस्तेमाल हो भी नहीं सकता। अगर किसी की खाम ख्याली है तो वो बड़ी बेवकूफी कर रहा है और वो हमाकत का शिकार है। हम खुदा को इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें इस जिद से बाज आना चाहिए। हमें ये कहना चाहिए खुदावन तू मुझे इस्तेमाल कर। और जिस दिन हम ये कहना शुरू कर देंगे उस दिन हम खुदा के रूह से मामूर होना शुरू हो जाएंगे। मुझे और आपको सरेंडर करने की जरूरत है अगर हम रूह से मामूर होना चाहते हैं। बहुत से लोग मुझे मिले, भाई साहब मैं खिदमत करना चाहता जे, भाई साहब मैं खिदमत करना चाहती जे, बड़ी मेरे अंदर ख्वाहिश है। अच्छा, ख्वाहिश तो है दिल में, लेकिन वो कैसी ख्वाहिश है कि वो आपको चर्च भी नहीं आने देती। मतलब ख्वाहिश खिदमत करने की है तो चर्च नजर ही नहीं आ रहा, कलाम सुनता ही नहीं, दुआ करता ही नहीं, खुदा के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं, लेकिन खुदा की खिदमत करनी। क्या फजूल बातें कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का फायदा तो कोई नहीं। रूह से मामूर जिंदगी एक ऐसी जिंदगी है जिसमें आपने अपने आप को झुकाना है, जिसमें आपने अपने आप को खाली करना है। बहुत से लोग हैं जो रूह से वाकई मामूर हैं, जिनका तारीख में भी तस्करा मिलता है। आज भी वो लोग इस जमीन पर हैं और आइंदा आने वाले जमानों में भी ऐसे लोग पाए जाएंगे, क्योंकि खुदा के पाक रूह के बगैर खुदा के कलाम की मुनादी भी नहीं हो सकती। हमें रूह की जरूरत है ताकि हम इस जमीन पर खुदा का जलाल जाहिर कर सकें। बेनी हिन अपनी बहन से मिलने गया था एक दफा काफी सालों के बाद। वो अपने बहनोई के साथ, अपनी बहन के साथ बैठ के बातचीत कर रहा था। तो कहता कि होली स्पिरिट ने मुझसे कहा कि इनके पास से उठ, अंदर कमरे में जाके दुआ कर, शाम की इबादत के लिए शुक्रगुजारी कर। शाम को उसने एक जगह पे इबादत करनी थी और बहुत बड़ा इंतजाम था, ऑडिटोरियम था बहुत बड़ा, वहां पर लोगों ने इसका कलाम सुनना था। कहता मैंने रिजेक्ट की पाकरू की बात और मैं कहा खुदा मैं 4 साल बाद आया अपनी भैन नूं मिलन, इन्ने साल हो गए ने ते मेरा बहनोई की सोचेगा कि ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਕਿੰਜਦਾ ਅਸੀਂ बैठे हैं, टाइम ਕੱਢ के उठ गया, अंदर चला गया, दुआ करनी शुरू हो गई। कहता वो खामोशी हुई, मैं फिर बातों में लग गया। कहता 15-20 मिनट के बाद फिर मुझे स्ट्राइक हुआ, दुआ के लिए जा, दुआ कर। कहता वो तकरीबन 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ, मैं कहा खुदावंद मैं 3 घंटे गड्डी चला के वापस जाना, मैं 3 घंटे दुआ ही करता जाऊंगा गड्डी च, मसला ही कोई नहीं। कहता उसके बाद मुझे आवाज़ फिर कोई नहीं आई, साइलेंस हो गया, पिन साइलेंस। तो कहता कि जब मैं 3 घंटे गया वापस, मैंने गीत गूत गाता रहा, मैं अपनी तरफ से सेट था। कहता लेकिन जब मैं ऑडिटोरियम में गया वहां फिर हुआ कुछ नहीं, वहां कुछ नहीं हुआ। मैंने इनकी इबादत जिन्होंने देखी हैं, स्लेनिंग होती है, लोग शिफा पाते हैं, लोग बरकत पाते हैं, आंसुओं से रोते हैं खुदा की। कहता उत्थे कुछ भी नहीं सी, लोग आवाजार हो रहे हैं, वहां पे बेचैनी फैली, म्यूजिशियन उखड़ रहे हैं, अगे पीछे जा रहे हैं, जबकि उनके म्यूजिशियन ऐसे नहीं है, वो बहुत प्रैक्टिस के साथ आते हैं और नोटेशन सामने रखी होती। लेकिन वो कहता कि ना वर्शिप में मजा आ रहा था, कुछ नहीं था, समझ से बाहर था कि हो क्या रहा है। और
جب وہ بیماروں کے لیے دعا کرے تو بیماروں بھی کچھ نہ ہوئے. کہتا ہے ایک دم سے میں نے خدا سے رابطہ کیا, میں کہا خدا مدہ کی ہو رہا ہے؟ خدا نے کہا بھی میں تیری گل کیوں مننا, تو میری ماننا. ڈینجرس. میں تیری عزت کیوں رکھوں جب تو نے میری عزت نہیں کی. خواب ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ روح سے معمور زندگی. لیکن اس کے لیے آپ کو ہر پل قیمت چکانی پڑے گی. جس وقت آپ قیمت چکانے میں رہ جائیں گے اس وقت آپ کا گراف نیچے آ جائے گا, اور جیسے جیسے آپ قیمت چکاتے جائیں گے. اصل میں یہ قیمت میں نے خدا سے اس بات کے لیے, یہ ایک میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. میں نے آج تک زندگی میں کسی کو نہیں بات بتائی. میں نے خدا سے کہا کہ خداوند قیمت تو ساری تو چکاتی ہے, تو میں کی کرنا, میری تابع داری سے کیا ہو جائے گا؟ تو اگر چاہے تو مجھے چلا سکتا ہے. تو خدا نے باغ عدن میں مجھے آدم کو دکھایا. خدا نے مجھے کہا کہ میں نے اسے ایک آزاد مرضی دی تھی. میں نے اسے ایک آزاد مرضی دی تھی کہ یہ دل سے مجھے محبت کرے, ایک ربوٹ بن کے میرے لیے نہ جیے. جب سب کچھ آپ کے لیے خدا نہیں کرنا ہے تو آپ کی اور میری محبت کہاں ہے؟ جب ہم اپنی تابع داری شو کرتے ہیں تو خدا شیطان کو یہ دکھا سکتا ہے کہ وہ بندہ دے جڑا دلوں میں پیار کر. ہماری ہر دفعہ کی تابع داری جو ہے وہ شیطان کو شرمندہ کرتی. ہم اوپر آتے جاتے ہیں روحانی طور پر, خدا میں ایگزالٹ کرتا جاتا ہے. اور بینی ہند کہتا ہے کہ میں پردے کے پیچھے بھاگا, میں رویا چلایا کہ خدا مجھے معاف کر دے, آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا, آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا. آپ ایک ایسے خدا کے برتن بننے کے لیے جا رہے ہیں جو بہت ہولی ہے. قدوس اور پاک جو ہے یہ بہت چھوٹے لفظ ہیں خدا کی پاکیزگی کو بیان کرنے کے لیے. ہماری ووکیبلری میں کوئی ایسا ورڈ نہیں جو خدا کی پاکیزگی کو بیان کر سکے. پاکیزگی, پاکیزہ, ہماری یہاں پہ لینگویج میں بہت بڑے لفظ ہیں. وہ بہت پاکیزہ عورت ہے, وہ بہت پاکیزہ شخص ہے. لیکن خدا کے لیے یہ چھوٹے لفظ ہیں, ٹائنی, بالکل چھوٹے. خدا کی پاکیزگی اس قدر زیادہ ہے. آپ ایک ایسے خدا کے ہاتھ میں ہیں, آپ ایک ایسے خدا کے لیے جینے کا فیصلہ کر چکے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پطرس نے اپنے خط میں لکھا ہے پاک بنو جیسا. تو سٹینڈرڈ دیکھیں کیا ہے روح سے معمور زندگی کا. ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. تو اگر ہمارا مزاج ویسا نہیں تو ہم اس کی طرح روح سے معمور کیسے رہ سکتے ہیں؟ سوال تو یہ ہے. دعا آپ جتنی مرضی کر لیں, بات پریکٹیکل لائف کی ہے. بڑے بڑے لوگ 2 گھنٹے 3 گھنٹے دعا کرتے ہیں, لیکن ان کی بٹرنس اپنی جگہ پہ ہے, ان کا غصہ اپنی جگہ پہ ہے, ان کی ڈھٹائی اپنی جگہ پہ, ان کا غرور, گھمنڈ, سب کچھ ویسے کا ویسا ہی. تو اب سوال یہ کیا وہ دعا کر رہے ہیں یا بس ویسے ہی ٹائم پاس کر رہے ہیں؟ بتائیں مجھے. جب آپ شیو کرتے ہیں ایسے ریزر مارتے ہیں تو بال غائب ہو جاتے ہیں. کہ آپ نے ریزر مارا ہے, بال چلے گئے. جب آپ نے دعا کیا کہ میرا گھمنڈ ختم ہو, کیوں نہیں ختم ہو رہا؟ ریزن کیا ہے؟ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ خداوند ہے میرے نام مسئلہ کیوں ہے, میں اتنے سال دعا کر رہی ہیں اے معاملہ میرے جو جانتا ہی نہیں. ہمارے پاس عذر ہیں, بس جی میں کی کرا, میں ہے ہی ہے جگہ. اس دھوکے سے باہر نکلیں, اپنے آپ کو بچائیں اس سے. یہ بوڑھے ہونے تک آپ کی جان نہیں چھوڑنے والی چیز, یہ عذر. میں نے اتنے سالوں میں لوگوں کو یہی کہتے سنا ہے, سوری سر میرے کو کنٹرول نہیں ہوتا, میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. ایک بھائی مجھے کہتا جی میں کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہوں, مجھے عادت ہے. میں کہا بڑی چنگی عادت پائی تم. کہتا کبھی کبھار میں جھوٹ بولتا ہوں. میں کہا چلیں شکر ہے خدا کا کہ آپ کو یہ تو پتا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں, کئی تو سچ سمجھ کے جھوٹ بولی آ رہے ہیں. روح سے معمور ہوتے جائیں. آپ روح سے معمور ہونا چاہتے ہیں, اس کے لیے قیمت چکانے کے لیے تیار ہے. قیمت چکانے کے لیے آپ کو تابع داری کرنی پڑے گی. جب آپ کے سامنے آپ کو پتا ہے کہ یہ بندہ میرے سے زیادتی کر رہا ہے, آپ نے اس کو معاف کرنا ہے اور آپ نے اس سے محبت کرنی. آپ کو پتا ہے کہ یہ شخص پیسے کا دھوکہ میرے ساتھ کر رہا ہے, یہ میرا پیسہ کھا گیا ہے اور یہ واپس نہیں کرنا چاہتا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, آپ اس کو معاف کر دیں. یہ سخت باتیں ہیں, مشکل باتیں ہیں, ان سے ہم اندر سے برے حالات ہمارے ہو جاتے ہیں. وہ یار ہے بندہ میرے پیسے کھا گیا, میں نے پولیس ہی کیوں نہ دبا. آپ اس کے لیے دعا کریں, خداوند یہ شخص میرے پیسے کھا گیا, 20,000 15,000, اس سے کیا بننا ہے اس کا. پولیس میں داں گا دونے میں پولیس نو پیسے دینے, پولیس نے الٹا میرے کو 30,000 کٹا لینا, 15 پھر اتنے تو قسط کرا دینی انہوں نے, 1,000 روپیہ مہینہ. 30,000 روپیہ تاڑے کو لے گئے 1,000 روپیہ مہینہ قسط کراتی پولیس نے. فائدہ کیا ہوا؟ ڈبل ٹرپل نقصان کر لیا. 15,000 وہ بھی اکٹھا نہ ملا, 30,000 اپنے پلے سے دے دیا, بار بار پولیس کو جا کے انہوں بلا کے چک چک بک بک کی, حاصل کچھ نہیں ہوا. اور اگر ہم اس کو 15,000 چھوڑ دیں اور اس کے لیے دعا کریں کہ خداوند یہ شخص کسی اور سے دھوکہ نہ کرے, کسی اور سے دھوکہ نہ کرے, اس کی جان کو محفوظ کر, اس کی جان کو بچا لے, اس کو بچا لے, تو وہ شخص بچ جائے گا واقعی, اور خدا آپ کے بھی روحانی گراف کو اوپر لے آئے گا. لیکن ہم ان ساری اپرچونٹیز کو مس کر دیتے ہیں. یہ اپرچونٹیز ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں. ایک بہن مجھے کہتی جی میرا بندہ بھائی صاحب بڑا مارن ڈیا مینوں اج کل. میں کہا شکر کرو مارن ڈیا. کہندی یہ میں کی شکر کرا پادی صاحب, وہ مینوں کٹدا ڈیلی,
میں کہا تسی دعا کرو, شکر کرو دے لئی, کیونکہ ایک اپرچونٹی ہے جو خدا نے آپ کو دی ہے تاکہ آپ خدا کی شکر گزاری کریں, جو خدا نے آپ کو مہیا کی ہے کہ آپ خدا کی شکر گزاری کریں. اور جب وہ شکر گزاری نہیں کرے گی, اس موقع کو مس کر دے گی, اس موقع کو مس کر دے گی, وہ اس موقع کو اپنے ہاتھ سے گما دے گی. اور موسٹلی جو اپرچونٹیز ہمارے پاس آتی ہیں وہ کبھی اچھی شکل میں نہیں آتی. میں اس کو ختم کرنے جا رہا ہوں. کبھی بھی روحانی ترقی کے موقع اچھی شکل میں آپ کے سامنے نہیں آئیں گے. روحانی پروڈکٹس اچھے ریپ کے اندر کبھی آپ کو نظر نہیں آئے گی. جو شیطانی کام ہوں گے نا, وہ بڑی اچھی ریپنگ کے اندر آئیں گے. بڑے خوبصورت طریقے سے شیطان ان کو پریزنٹ کرتا ہمارے سامنے, اسی کہنے یار اے خدا ہی آ رہا, آ جاؤ جی. اور بعد میں جب کھولتے ہیں اندر وہ سپ نکل آتے ہیں, بچھو نکل آتے ہیں, ہمیں پتہ چلتا ہو میں تو اس کو سمجھ رہا تھا یہ اپرچونٹی خدا نے دی ہے, یہ اپرچونٹی نہیں تھی, یہ تو مجھے روحانی طور پر نیچا گرانے کا ایک منصوبہ تھا اور میں اس کے اندر پھنس گئی, اس کے اندر پھنس گیا. روحانی طور پر آپ کو اوپر کرنے کے لیے, آپ کو اپلفٹ کرنے کے لیے جتنی بھی اپرچونٹیز خدا نے لے کے آنی ہے وہ اچھی نہیں ہوں گی آپ کے لیے, آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہوں گی, لیکن جب آپ ان میں سے گزر جائیں گے آپ خدا کا شکر کریں گے, آپ کہیں گے خدا ان میں تیری تعریف. یوسف کے لیے کچھ بھی اچھا نہیں ہوا تھا, داؤد کے لیے کچھ بھی اچھا نہیں ہوا تھا, مسا اس کو کر دیا گیا تھا بادشاہ ہونے کے لیے, لیکن وہ دھکے کھا رہا تھا, پہاڑوں کے اندر غاروں کے اندر چھپ رہا تھا. یوسف کو خواب دکھا دیے گئے تھے, اس کو رویائیں دکھائی گئی تھی, اس کے لیے بڑا کلام کیا گیا تھا, لیکن کتنے دھکے کھانے پڑے اس کو, پھر کہیں جا کے اتنے سالوں کے بعد وہ اس جگہ پر پہنچے. وہ اپرچونٹیز جو خدا آپ کو بھی دے گا, خدا نے اس کے لیے منصوبہ چینج نہیں کیا, وہ منصوبہ وہی ہے, وہ بری ریپنگ کے اندر آپ کے سامنے آئے گا. اور خدا ہمیشہ اپنی پروڈکٹ کو الٹ طریقے سے پروجیکٹ کرتا آپ کے سامنے. جا جو کچھ تیرا ہے بیچ کے میرے پیچھے آ جا. اس کے بینیفٹ بتائے نہیں اس کو یسوع نے, جو امیر آدمی آیا تھا یسوع کے پاس, یسوع اگر اس کو بتا دیتا نا کہ تو اگر سب کچھ اپنا بیچ بچا کے دولت غریبوں میں بانٹ کے میرے پیچھے آئے گا تجھے 100% ملے گا. جو بندہ کاروباری سی انہیں آ جانا سے. یسوع نے اس کو بینیفٹ بتائے نہیں, یسوع نے اس کو نقصان بتایا اپنی پروڈکٹ کا. سب کچھ بیچنا پڑے گا, اگر میرے پیچھے آنا چاہتا ہے تو پھر سب کچھ بیچ دے. وہ شخص چلا گیا کیونکہ وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکا, اس اپرچونٹی کو سمجھ نہیں سکا. اس کے جانے کے بعد خدا یسوع مسیح نے بتایا اس جہان میں 100 گنا اور آئندہ آنے والے جہان میں ہمیشہ کی زندگی. روح سے معمور زندگی آسان زندگی نہیں ہے, ٹف لائف ہے, لیکن اس کے وسیلے سے خدا کام بہت کرتا ہے. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ آج ہماری کلیسیاؤں میں نہ تو پاسبان روح سے معمور ہیں نہ کلیسیا روح سے معمور ہے, کیونکہ کوئی بھی قیمت چکانے کے لیے تیار نہیں. پاسبان تو آسان زندگی گزارنے کی طرف دوڑ رہے ہیں, وہ تو گڈیاں دے پیچھے بھجن رہے ہیں, گڈی دا ماڈل ہے, گڈی دا ایک گڈی بیچی, دوجی لے لئی, تیجی لے لئی, چوتھی لے لئی, فلانے ہوٹل چ روٹی کھا لی, اتوں تصویراں کھچ کے اپلوڈ کرتی. پادری دیا نا کمج لگے. روح سے معمور زندگی ایسے نہیں مل جاتی. اس کے لیے آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا, ہاں خداوند میں قیمت چکاؤں گا, میں تیرے لیے جیوں گا. ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا, اور جس دن آپ ڈیسائیڈ کر لیں گے اس دن یہ پروسیس شروع ہو جائے گا. اور یہ پروسیس تیز نہیں ہے, یہ پروسیس بڑا سلو ہے, لیکن جب یہ آپ کی لائف میں ٹھیک طرح سے کام ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر زبردست کام ہوتا ہے. ایک مستری لگا سی کسی دے گھر, انہیں انج کن بنائی تڑ بندہ سویرے انہوں کام تے لگ گیا, شامی آیا تے وہ کتنے پہنچ گیا سی. کہندا بھاجی تہاڈی تے بڑی سپیڈ ہے. کہندا جی بس کدی فخر نہیں کیتا, سپیڈ تے میری بڑی ہے. جدوں شام نو کلوزنگ کرن لگا تے کان تے ٹیڑھی سی, وہ باہر نو نکل گئی. کہندا باجی تانوں مبارک ہوئے, تہاڈی 2 فٹ اتوں زمین ود گئی. دیوار ایسے جانی چاہیے, وہ دیوار انج نو جا رہی سی, ہن چھت ہے وے تے کاند ادھر نو نکل گئی, وہ اینا وچ کھپا پی گیا. کہندا باجی تہاڈی اتوں زمین 2 فٹ ود گئی. کام تو بڑی جلدی کیا لیکن سارا کام خراب کر. اگلے دن پھر ایک اور مستری لے کے آئے, وہ مستری پھر ساریاں چیزاں نال لے کے آیا. انہوں نے کہا نہیں بھی ٹک 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 سیدھا کیتا کاند نو. پھر جدوں کیتا تو پھر زمین پوری ہو گئی دیوار کے ساتھ. خدا ایسا کام نہیں کرتا کہ آپ کے اوپر سے زمین بڑھ جائے. خدا پکا کام کرتا ہے, اور خدا ایک سوتر کا فرق بھی نہیں آنے دیتا. آمین. سو میں یہ چاہوں گا, اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایک روح سے معمور زندگی گزاریں تو اس کے لیے ڈیسیژن آپ کا ہے, فیصلہ آپ کا ہے. خدا آپ کو مجبور نہیں کرتا, خدا زبردستی کسی کو اپنی طرف نہیں لاتا, اور زبردستی کسی کو پکڑ کے معمور کرنے کی کوشش نہیں کرتا. جس بندے کی آمادگی ہوتی ہے خدا اسی کو معمور کرتا ہے, کیونکہ خدا نے ہمیں آزاد مرضی پہ بنایا ہے. ہم دنیا کی واحد مخلوق ہیں جو آزاد مرضی پر ہے. تو پولس کہتا ہے روح سے معمور ہوتے جاؤ. ہر روز ہر روز ہر روز ہم اپنی پرانی انسانیت پر غالب آتے جائیں گے, اور اس پر روح کا کنٹرول اور تسلط ہوتا جائے گا. اور جیسے جیسے ہم اپنے ان رویوں پر غلبہ پائیں گے, پاک روح غلبہ پائے گا. ہم موقع دیں گے پاک روح کو کہ وہ غلبہ پائے,
تو پھر آپ کی پرسنالٹی دوسروں سے بالکل فرق ہوگی. یہ پرسنالٹی وہ پرسنالٹی ہوگی جس کے ذریعے سے خدا کا جلال ظاہر ہوگا. آمین. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں, ہم دعا کریں. خداوند آسمانی باپ, تیرا شکر ہو, تیری تعریف ہو, تیری ستائش ہو. روح سے معمور زندگی خداوند, یہ ایک بڑا ہی عام جملہ ہے ہماری کلیسیاؤں میں. روح سے بھرے ہوئے لوگ, روح سے معمور لوگ, یہ عام باتیں ہیں جو ہم ہر روز کرتے ہیں, لیکن شاید ہم اس کا مطلب سمجھتے ہی نہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. ہمیں اس کے لیے پے کرنا پڑے گا, ہمیں سرنڈر کرنا پڑے گا. ہاں خداوند, اگر تو چاہتا ہے تو میں سگریٹ نہیں پیوں. ہاں خداوند, اگر تو چاہتا ہے تو میں ڈرامہ نہیں دیکھوں گی. ہاں خداوند, اگر یہ تیری نظر میں برائی ہے تو پھر یہ میری نظر میں بھی برائی ہے. اگر یہ تیری نظر میں بری بات ہے تو یہ میری نظر میں بھی بری بات ہے. اگر یہ تیرے مطابق برا خیال ہے تو یہ میرے مطابق بھی برا خیال ہے. اے خداوند, ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے خیالوں اور تیری سوچوں کے ساتھ اپنی سوچوں اور خیالوں کو ہم آہنگ کر سکیں, اور ایسا صرف تیرا پاک روح کر سکتا ہے. ہولی اسپرٹ, ہم تجھے اپنی لائف میں مدعو کرتے ہیں, دعوت دیتے ہیں, کیونکہ جتنی عمر ہم گزار چکے, جس طرح سے ہم چلتے رہے, ہم نے بہت زیادہ گین نہیں کیا, کیونکہ ہم آن اینڈ آف ہوتے رہے. زندگی کا باقی جتنا حصہ رہ گیا ہے خدا اس میں ہمیں بھرپور معموری کے ساتھ زندگی گزارنے کا شرف عنایت کرے, تاکہ ہم ایک زبردست مسیحی بن کر, ایک ایسے مسیحی بن کر جس میں خدا کا روح بستا ہو, اس زمین پر زندہ رہیں اور خدا ہم تیرا جلال ظاہر کر. ہم دعا کرتے ہیں کلیسیاؤں کے اندر جو ایماندار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, خدا وہ ہوش میں آئیں, تاکہ وہ ان گناہ گاروں کو جو باہر ہیں ان کو تیری گواہی دے سکے, ان کو تیرا کلام سنا سکے اور ان کو متاثر کر سکے. یقیناً ایک مسیحی متاثر کرنے والی پرسنالٹی ہوتا ہے, وہ متاثر کرتا ہے لوگوں کو, مسیح کے لیے متاثر کرتا ہے, انہیں ہلاتا ہے, جھنجھوڑ دیتا ہے اندر سے کہ وہ دیکھ سکیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. سو خداوند, ہم بھی ایسا ہی بن جائیں, ہم ایسے ہی بن جائیں. تجھ سے دعا کرتے ہیں, تجھ سے دعا کرتے ہیں, اپنا ہاتھ بڑھا, ہم سب کو چھو کر برکت دے اور اپنے روح سے ہمیں معمور کر. آج کی ساری برکت کے لیے ہم دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں. جب ہر روز ہم یہاں پر جمع ہوتے ہیں تو خداوند ہم مختلف باتوں پر ذکر کرتے ہیں, تذکرہ کرتے ہیں, اس پر غور کرتے ہیں, تاکہ ہم روحانی طور پر تیرے کلام سے سیکھ سکیں اور اپنے آپ کو روحانی طور پر بالغ بنا سکیں. تو خداوند منت ہے کہ ہمیں نئی باتیں دے, تاکہ ہم ان باتوں کو شیئر کریں جو اس سے پہلے نہ تو ہم نے خود کبھی سیکھی ہیں اور نہ ہی ہم نے کبھی پریچ کی ہیں. یسوع کے زندہ, قادر, ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے.